میرے سرکار کی باتیں، میرے سرکار کی باتیں ہدایت رہنمائی ہے، میرے سرکار کی باتیں بھلائی ہی بھلائی ہے، میرے سرکار کی باتیں ہدایت رہنمائی ہے، میرے سرکار کی باتیں بھلائی ہی بھلائی ہے، میرے سرکار کی باتیں۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد۔ دشمنان اسلام روز اول سے یہی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو وجود باری تعالیٰ، رسالت و نبوت، حشر و نشر اور روز قیامت سے منکر بنا دے۔ سوشل میڈیا کی افادیت سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر اسلامی عقائد کے حوالے سے نوجوان نسل کو گمراہ کرانے میں بھی ان کا کردار روز روشن کی طرح عیان ہے۔ ملحدین سوشل میڈیا پہ اکثر یہ اعتراض اچھالتے رہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تو پھر تم کس طرح وجود باری تعالیٰ کا اقرار کرتے ہو؟ یعنی تم کس دلیل کی بنیاد پہ یہ اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ دیکھیں، مطالعہ کرنے سے مذکورہ اعتراض کے مختلف قسم کی جوابات آپ کو کتب میں ملے گی، لیکن جو جواب حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے ایک اہم اصول کے تحت قلم بند کیا ہے، وہ اب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور اس اصول کا نام ہے اتصاف ذاتی و اتصاف عارضی۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی کتب تقریر دل پذیر اور انتصار الاسلام یہ اصول آپ کو جا بجا نظر آئے گا۔ یہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے اصولوں میں سب سے اہم اصل ہے۔ اس کے تحت آپ نے اسلام کی بنیادی تعلیمات کا فلسفہ بیان کیا ہے اور معترضین کے بہت سے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ مذکورہ اصول کی وضاحت یہ ہے کہ صفات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ذاتی اور دوسرے عارضی۔ جس چیز میں ذاتی صفت ہوتی ہے اس کو موصوف بالذات کہتے ہیں، اور جس میں عارضی صفت ہوتی ہے اس کو موصوف بالعرض کے کہا جاتا ہے۔ ذاتی صفت اپنے موصوف سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتی، جبکہ عارضی صفت اپنے موصوف سے جدا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ذاتی صفت اپنے موصوف کی خانزاد صفت ہوتی ہے، کسی سے مستعار لی ہوئی نہیں ہوتی، جبکہ صفت عارضی مستعار ہوتی ہے اور کسی موصوف بالذات کا فیض ہوتا ہے۔ اس لیے موصوف بالعرض کے لیے کسی موصوف بالذات کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قاعدہ ہے، یاد رکھیے اس کو، کہ موصوف بالعرض کے لیے کسی موصوف بالذات کا ہونا ضروری ہے جو اس کے لیے اصل سرچشمہ ہو اور اس کی صفت اس کا فیض ہو۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ اس اصول کو آفتاب یعنی سورج اور زمین کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو وہ خود بھی روشن ہوتا ہے اور زمین پر بھی اس کی روشنی پھیلی ہوتی ہے، لیکن دونوں کے روشن ہونے کے باوجود دونوں میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ ایک کی روشنی ذاتی ہے اور دوسرے کی عارضی۔ چنانچہ آفتاب کی روشنی ذاتی ہے، اس لیے وہ منور بالذات ہے، اور زمین کی روشنی عارضی ہے، اس لیے وہ منور بالعرض ہے۔ آفتاب کی روشنی خود اس کی ذاتی اور خانزاد ہے، کسی سے مانگی ہوئی نہیں ہے، وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی، جبکہ زمین کی روشنی عارضی ہے اور آفتاب کی روشنی سے مستعار لی ہوئی ہے اور اس سے جدا بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب تک آفتاب طلوع رہتا ہے زمین پر روشنی پھیلی ہوئی رہتی ہے، اور جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے تو زمین کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس مثال میں آفتاب موصوف بالذات ہے اور زمین موصوف بالعرض۔ آفتاب کی روشنی اس کی صفت ذاتی ہے
اور زمین کی روشنی اس کی صفت عارضی۔ اب اس اصل سے وجود باری تعالیٰ کو کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے، آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ مذکورہ بالا اصول سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے باری تعالیٰ کے وجود کو ثابت کیا ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ دیکھیے، انسان پیدائش سے پہلے پردہ آدم میں تھا اور مرنے کے بعد پھر معدوم یعنی ختم ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا وجود عارضی ہے، ذاتی نہیں۔ اگر اس کا وجود ذاتی ہوتا تو اس کی ذات سے کبھی جدا نہ ہوتا اور وہ ازل سے ابد تک رہتا، کبھی معدوم نہ ہوتا۔ جب انسان کا وجود عارضی ہے اور وہ وجود کے حوالے سے موصوف بالعرض ہے تو لازمی طور پر کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہوگی کہ جس کا وجود ذاتی ہوگا اور وہ وجود کے حوالے سے موصوف بالذات ہوگی، کیونکہ ہر موصوف بالعرض کے لیے موصوف بالذات کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے انسان کے وجود کے ساتھ موصوف بالعرض ہونے کی بنا پر ایک ایسی ذات کو ضرور بالضرور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جس کا وجود ذاتی ہو اور وہ موصوف بالذات ہو، اور انسان کا وجود اس کے وجود کا فیض ہو۔ انہی اوصاف کی حامل ذات کو، یعنی جس کا وجود ذاتی ہو اور وہ موصوف بالذات ہو، ایسی ذات کو ہم خدا ہی کہتے ہیں۔ خدا کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہمیں نظر نہیں آئی کہ جس کا وجود ذاتی ہو اور وہ موصوف بالذات ہو۔ بس ایسی ذات صرف خدا ہی ہے۔ پتہ چلا کہ دنیا جہان کا بنانے والا ایک ذات ہے جسے خدا ہی کہتے ہیں۔ انسان کو پیدا کرنے والا ایک ذات ہے جس کو خدا ہی کہتے ہیں۔ مزید تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں انتصار الاسلام صفحہ 17، حجت الاسلام صفحہ 13، بحوالہ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند اکتوبر سن 2017۔ آسان الفاظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مخلوق کے ماننے سے خالق کا ماننا لازمی و ضروری ہے، یا مصنوع کے تسلیم کرنے سے صانع کا تسلیم کرنا خود بخود لازم آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔